بچوں کی جلدی شادیاں کرا دیا کرو, اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو پوتا ہوتا ہے نا وہ بھی آپ ہی کی اولاد ہوتا ہے, سمجھتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں تو میرے بچے کے بچے ہیں, تو آپ کے بھی تو ہیں نا وہ. تو بچوں کی جلدی شادی کرانے میں بڑا فائدہ کیا ہے, آپ کو بھی اولاد مل جاتی ہے. دونوں کی ایک جیسی ہوتی ہے. بعض دفعہ چڑیل اور بیگم کی استغفر اللہ, یہ تو میرا دماغ خراب ہو گیا یار, غلط باتیں, یعنی غلطی سے نکلا ہے نا, غلطی سے تو زبان پھسل سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو صورت دونوں کی, آزمائش اور عذاب دونوں کی صورت کیا ہے, ایک جیسی. وہ ایک آدمی کی 40 سال عمر ہو گئی, اب تک شادی نہیں ہوئی. کسی نے کہا کیوں نہیں ہوئی, کہہ رہے اس کو کسی بزرگ کی دعا لگی ہے. وہ دعا کیا لگی ہے, کسی بزرگ کی اس نے خدمت کی تھی, انہوں نے دعا دی تھی اللہ کرے تو ہمیشہ خوش رہے. اس کے بعد 40 سال ہو گئے. مفتی صاحب رونالڈو یا مسی, مفتی رونالڈو یا مسی, کیا لکھا ہوا ہے بھائی؟ میسی دوسرا فٹ بالر ارجنٹینا کا. تو کیا کروں اس کا, میں نہیں جانتا بھائی. رونالڈو کو تو جانتا ہوں, نام بہت سنا ہے اس کا, باقی دوسرے کو نہیں جانتا. مفتی صاحب محمد, دیکھو ہم نے سولر پلیٹیں لگائی, میں نے اپنے گھر میں اچھا خاصا خرچہ کر دیا, انورٹر لگایا ٹھیک ٹھاک مہنگا, اور بڑا خوش ہو گیا کہ چلو یار ایک دفعہ کا خرچہ ہو گیا, میرے 4 گھر ہیں, اب ہم اے سی بھی لگائیں گے اور نہائیں گے ٹھنڈے پانی سے گرمیوں میں, ہے بھائی, فریج میں پانی ٹھنڈا کریں گے اور ٹھنڈا پانی سے نہائیں گے, بل نہیں آئے گا, انجوائے کریں گے. جیسے ہی میں سولر پلیٹیں لگا کے فارغ ہوا کہ نیٹ میٹرنگ کے ذریعے ہم کے الیکٹرک کو بجلی, جو اضافی بجلی ہوگی ان کو دیں گے اور بجلی بچائیں گے, گورنمنٹ نے پالیسی کیا کر دی, وہ انتظار کر رہے تھے یہ لگائے تو صحیح. گالیاں تو بہت نکلی دل سے. اب وہ انورٹر ڈبہ ہے میرے لیے, کوئی لے ہی نہیں رہا مجھ سے. میں نے تو لاکھوں میں خریدا تھا وہ, میں کوئی پبلسٹی نہیں کر رہا کہ کسٹمر آئے, میں تو مثال دے رہا ہوں. کیونکہ نیٹ میٹرنگ کا سسٹم جب یہاں ختم ہو گیا تو وہی انورٹر جو 6-7-8 لاکھ کا ہوگا, اب وہ کوئی بھی نہیں لے گا. وہ کہہ گیا اب ہم نے کرنا کیا, کیونکہ وہ والا جو انورٹر ہے نا جو نیٹ میٹرنگ کے لیے وہ الگ ہوتا ہے, اور جو بیٹریوں والا ہے وہ الگ. تو پھر 2022 سے لے کر 2025 تک لڑکی والوں نے یہ بات بولی کہ آپ لوگ اپنے گھر والوں کو لے آؤ, اگر آپ نہیں لا رہے تو ہم کہیں اور کر دیں گے. پھر تو 2025 کے اینڈ میں میں نے نکاح لڑکی سے کر لیا. ان کے لڑکی والے تھے, وہ لوگ راضی ہو گئے تھے, ان کے گھر والے تھے, تو میں نے نکاح کر لیا. پر جب میں نے نکاح کر لیا تو اس کے 2 مہینے بعد میں نے گھر پہ یہ بات بتا دی کہ میں نے نکاح کر لیا ہے. تو اب گھر والے راضی نہیں ہو رہے ہیں, وہ بول رہے ہیں کہ اس کی رخصتی یہاں نہیں ہوگی. کوئی بات نہیں, الگ گھر لے لو یار. نہیں, تو وہ بول رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر تم ہم سے الگ ہو گئے تو تم ماں باپ کو چھوڑ دو گے اور تم ماں باپ کی بد دعائیں لو گے. بہت ایزی حل ہے, اب تک اتنا آپ نے نہیں سیکھا, اتنے عرصے سے بیان سن رہے ہو یار, تو آٹو پہ ہو جانا چاہیے. آپ اس کو الگ رکھیں, ایک اور کر لیں گھر والوں کی مرضی سے. اس میں کون سی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے. گھر والوں کو بولے آپ بتاؤ کون سی چاہیے, یہ چاہیے, یہ چاہیے, لے آؤ. مفتی صاحب, ایک میرا دوست ہے, وہ لڑکی کے پیچھے پاگل ہو گیا ہے. وہ اس کو بالکل, کیا لکھا ہوا ہے, بھاؤ نہیں دیتی. لیکن نئی چیز آئی ہے مارکیٹ میں, بھاؤ نہیں دیتی. نیا ڈائلاگ تو مجھے نہیں پتا یار, یہ نیا ڈائلاگ مجھے بغیر بتایا آپ نے مارکیٹ میں لے آیا. اس انڈیا سے آیا ہے, اس کو بھاؤ نہیں دیتی. اب آ گیا تو بس آ گیا. تو بھائی وہ اس لیے بھاؤ نہیں دے رہی کہ تم پاگل ہوئے, وہ پاگل تھوڑی ہوئی ہے. بات تو صحیح ہے, ٹھیک ہے, تم پاگل ہوئے ہو, وہ پاگل نہیں ہے. تو اس کو چاہیے کہ بھاؤ بالکل بھی نہ. اور ایسے لوگ کہیں اچھی جگہ شادی کر لینا تو ان کی کھوپڑی دوبارہ سیٹنگ پہ آ جائے. یہ سارے فسادات ہیں نکاح نہ کرنے کے, شادی نہ کرنے کے عذابات ہیں, اور دنیا اس کا یہ حل نہیں بتاتی, حالانکہ اس کے علاوہ کوئی حل ہے نہیں. تو اس لیے نکاح کرو بھائی. بیگم کے ساتھ فضول باتیں کرو, عبادت ہے. آئی بات سمجھ میں, اس کو ٹائم دو, اس کے ساتھ غیر فضول باتیں ہو ہی نہیں سکتی. کام کی باتیں بیگم کے ساتھ کرو گے پڈا ہو جائے گا. کبھی بھی بیگم کے ساتھ کام کی باتیں مت کیا کرو, فضول باتیں بالکل نہ سر نہ پاؤں. بیگم کریلے گوشت تو ہم نے سنا تھا کہ لوگ پکاتے ہیں, آج آپ پکاؤ حلوا کریلا, بس نہ سر نہ پاؤں. وہ تھوڑا ہنس لے گی, پھر بولے گی کیا ہو گیا, پھر آپ ٹائم. حلوا اور کریلا مکس ہو سکتے ہیں, نہ وہ کریلا رہے گا نہ وہ حلوا. آپ یہ بولیں بیگم تم نے جو میرا بنایا ہوا ہے آج وہ بنا دو, تم نے جو میرا حشر نشر بنایا ہوا ہے, کھچڑا بنایا ہوا ہے آج. یار یہ ٹک ٹاک بھی بعض دفعہ عجیب چیزیں آتی ہیں. ایک ویڈیو آئی بھی, سلینڈر میں آگ لگی, ایک دم بندے نے اس کو لپیٹا تو وہ بجھ گئی. اس کو ایک ٹرک آئی, آئی کیو لیول بہت تیز تھا, اندازہ ہو گیا کہ آگ کیسے بجھائی جاتی ہے. گھر میں آیا, بیگم بہت بولی تھی, یہ یوں لپیٹا اس نے, ٹپ. اس نے کہا یار زبردست تجربہ ہے,
خیر میں نے تو کو ایجوکیشن میں یونیورسٹی میں پڑھنا اتنا آسان کر دیا ہے, ہم تو ٹینشن ہی ختم کر دی. علماء تو بیانات میں یہ کرتے ہیں نظر کی حفاظت کرو, کو ایجوکیشن میں کسی کو نہ دیکھو, کوئی اچھی لگ رہی ہے تو بہت گناہ مل رہا ہے آپ کو, یوں یوں. میں کہتا ہوں جو اچھی لگ رہی ہے نکاح کا پیغام بیچ کے شادی کرو. اتنا آسان کر دیا نا, شادی ہو گئی, دوبارہ اچھی لگ رہی ہے اس سے بھی کر لو, پھر بھی ٹھڑک پوری نہیں ہوئی, اچھی لگ رہی ہے اس سے بھی کر لو, پھر بھی ٹھڑک پوری نہیں ہو رہی اور اچھی لگ رہی ہے اس سے بھی کر لو, پھر بھی ٹھڑک پوری نہیں ہوئی تو اس کا مطلب آپ کو خارش کی بیماری ہے. وہ ایک بادشاہ تھا نا, یہ ریکارڈ ہو رہا ہے, ایک بادشاہ نے نجومی سے کہا مجھے یہاں خارش ہو رہی ہے. نجومی نے کہا اس تاریخ کو جس کو یہاں خارش ہوتی ہے یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کو ایک نیا علاقہ فتح کرنے والے ہیں. بادشاہ نے کہا مجھے ادھر بھی خارش ہو رہی ہے. نجومی نے زائچہ نکالا اور یہ بولا ہاں یہ اس کی علامت ہے, آپ کے ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے جو بڑا شہزادہ ہوگا. بادشاہ نے کہا ادھر بھی ہو رہی ہے. نجومی نے کہا آپ کو خارش کی بیماری ہے, کسی اچھے حکیم سے اس کا علاج. تو اگر 4 سے بھی خواہش پوری نہیں ہو رہی اس کا مطلب آپ 1 نمبر کے ٹھرکی ہیں, آپ کا دنیا میں کوئی بھی علاج نہیں ہو سکتا. ایک مولوی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ کسی لڑکی کے ساتھ سونا جائز ہے؟ بولا کمبخت سوتا کہاں ہے تو, کون پاگل ہے جو لڑکی کے ساتھ سوئے گا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ مسئلہ یہ ہے